بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے حالات زندگی میں ہم نے نام و نسب پڑھا تھا، اور ان کی ابتدائی زندگی کے احوال کے بارے میں ہم نے تبصرہ کیا تھا، اور ندوی صاحب کے کتاب کے مطابق، اور ایسے ہی ہم نے ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ تھا بے تفصیل اسے دیکھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر گفتگو کریں گے، ان کے کردار کے حوالے سے تبصرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کے کردار کے جو اوصاف ہیں، نمایاں اوصاف، ان کا تذکرہ اس مختصر سے سبق میں تمام کا ممکن تو نہیں ہے، لیکن کچھ اہم اوصاف کا ہم تذکرہ کریں گے، جن میں خوف خدا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زہد و قناعت ہے، تواضع ہے، اور ایسے ہی تشدد اور ترحم۔ یعنی یہ کچھ اوصاف ہیں ان کے کردار کے جو لازمی جز ہیں، ان کا تبصرہ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خوف خدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حضرت عمر نے صحبت اختیار کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جیسا کہ ہر صحابی کے اوپر غالب تھا، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی غالب تھا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، اور صبح ہونے کے قریب گھر والوں کو، اہل و عیال کو جگاتے تھے، اور جگاتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور عموماً نماز میں ایسی صورتوں کی قرأت کیا کرتے تھے جن میں قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا، یا خدا کی عظمت کا تذکرہ ہوتا تھا، یا اللہ رب العزت کے جلال کا بیان ہوتا تھا، اور ان تمام صورتوں سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے تھے کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، تو اس آیت مبارکہ پر اتنا زور سے روتے تھے کہ میں نماز میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، اور میں آپ کے رونے کی اور آپ کے رونے کی وجہ سے جو ہچکیاں بنتی تھیں ان کی آواز سنتا تھا۔ ایسے ہی معین الدین ندوی صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں ان کی رقت قلب وغیرہ سے متعلق اور خوف خدا سے متعلق ایک واقعہ مختصر سا لکھا ہے کہ رقت قلب اور عبرت پذیری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز صبح کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید ختم کر کے رکوع پر مجبور ہو گئے۔ یعنی روتے روتے اتنا روئے کہ پھر قرأت ختم کی، اس سے آگے تلاوت نہ کر سکے، اور قرآن مجید کی تلاوت ختم کر کے پھر رکوع کرنے پر ہی مجبور ہو گئے، اس قدر روئے تھے۔ تو یہ آپ کے اندر خوف خدا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی رقت قلب پائی جاتی تھی اور اتنا خشوع اور خضوع پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی آپ کے کردار کا ایک اہم وصف محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی محبت کا اندازہ ہم اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی طریقے سے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کے محبوب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی میں قسمیں کھا کھا کر اعلان کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا محبوب آقا دنیا سے اٹھ گیا ہے تو اس کا سر توڑ دوں گا، اس کا سر جو ہے وہ تلوار سے قلم کر دوں گا۔ ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بار بار آپ نے اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ جب اجازت نہ ملی تو آپ نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو میں حفصہ کی گردن توڑ دوں گا، اس کی گردن جو ہے وہ قلم کر دوں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی بیٹی کا سر قلم کرنے کے لیے بھی تیار تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی یاد آ جاتا تھا تو اس قدر رقت طاری ہوتی تھی کہ روتے روتے بےتاب ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ شام کے سفر پر تھے اور وہاں پر مسجد اقصیٰ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتے ہی حضرت بلال کی اذان سن کے، جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سنا کرتے تھے، آپ کی یاد تازہ ہونے پر اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق تھا کہ اس قدر غمگاری ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو انوکھا انداز اپنایا۔ اس انداز سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام جو زید بن حارثہ تھے، ان کے جو بیٹے اسامہ بن زید تھے، ان کی تنخواہ اپنے ذاتی بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی تھی۔ تو عبداللہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عذر کیا کہ آپ نے ایک غلام کے بیٹے کی جو ہے تنخواہ زیادہ مقرر کی اور میری کم کی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تو اس عزیز رکھنے کی بنیاد پہ، اس محبت کی بنیاد پہ میں نے اس کی زیادہ تنخواہ مقرر کی ہے۔ اسی طرح جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزار درہم مرحمت فرمائے تھے اور اپنے بیٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو صرف 500 دیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے پھر عذر کیا اور کہا کہ جب یہ دونوں بچے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین، تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارکوں میں پیش رہتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس وقت یہ بچے تھے اور تم مارکوں میں پیش رہتے تھے، لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ مرتبہ میں تیرے باپ دادا سے زیادہ عزیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میں نے ان کو زیادہ وظیفہ دیا ہے اور زیادہ مال غنیمت دیا ہے۔ تو دیکھیں ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے محبت فرما رہے ہیں، ان کی زیادہ تعظیم اور زیادہ عزت کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ان کے ایک کردار کے ایک خاص وصف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر انہوں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیا کرتے تھے۔ ندوی صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع سے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور عمل کا سب سے ذریع صفحہ اتباع سنت تھا۔ وہ خورد و نویش، لباس و وضع، نشست و برخاست، غرض ہر چیز میں اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فقر و فاقہ سے زندگی بسر کی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم اور ایران کی شہنشاہی ملنے کے بعد بھی فقر و فاقہ کی زندگی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب خدا نے مرقع الحالی عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ کو نرم لباس اور نفیس غذا سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جان پدر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسرت اور تنگ حالی کو بھول گئی، خدا کی قسم میں اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلوں گا کہ آخرت کی فراغت اور خوشحالی نصیب ہو۔
اس کے بعد دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسرت کا تذکرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے تاب ہو کر رونے لگیں۔ تو دیکھیں اس واقعہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کشادگی ملنے کے باوجود بھی، مال و دولت ملنے کے باوجود بھی، امارت ملنے کے باوجود بھی، امیر مسلمانوں کے امیر المؤمنین بننے کے باوجود بھی فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، نرم و لباس، نفیس غذا وغیرہ سے پرہیز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اسی طریقے سے بسر کی تھی۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے حضرت عمر بھی اس کو کرے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس طرف سے گزرتے تھے تو اس جگہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کیسی نماز ہے، تم ادھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ روش رہتی تھی کہ وہ صرف خود ہی اتباع سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دوسروں کو بھی اتباع سنت کا حکم دیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین خطبہ کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بازار سے آ رہا ہوں اور اذان سنی تھی، وضو کر کے فوراً گھر سے مسجد کی طرف آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ صرف وضو کر کے آیا، غسل نہیں کر کے آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وضو پر اکتفا کیوں کیا، یعنی غسل کیوں نہیں کیا، صرف وضو پر اکتفا کیوں کر لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں خود ہی ایسا نہیں کہ بس اتباع سنت پر معمور ہیں، خود ہی عمل کر رہے ہیں، بلکہ کوشش ہوتی تھی کہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں، دوسروں کو بھی اتباع سنت کی طرف راغب کریں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے آج ہم نے 3 وصف پڑھے ہیں، ایک خوف خدا اور دوسرا محبت رسول اور تیسرا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کردار کو نکھارتی ہیں اور انسان کا جو کردار ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ان کے کردار کے جو لازمی اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز خوف خدا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوف خدا بہت زیادہ تھا۔ ایسے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ یہ وصف ان کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہم نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا کہ خود بھی نشست و برخاست اور ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے۔ اپنے خلافت کے خطبے میں انہوں نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عمر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کے روش سے ہٹ کر چلے تو تم لوگ تلوار کے ذریعے عمر کو سیدھا کر سکتے ہو، اور اگر عمر خود ان کی اتباع پر چلے تو پھر تمہیں بھی ان کی اتباع پر چلنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کامل درجے کی پائی جاتی تھی۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی سوال ہے کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و اوصاف ذکر کریں، یا دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ تبدیل کر کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ 2 سوال 2 مختلف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و اوصاف ان کے کردار کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نوٹ یہ بھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، تو یہ اس وقت ہماری یہ دونوں سوال جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو اس کا حصہ دوم جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔